सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक तस्वीर पीछे लगा देते हैं, ये वीडियो भी हमारे पास है और ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के जो सादा लोग हैं उनकी नज़र में ये बहुत ही पहुँचे हुए लोग हैं और ये पीर हैं वहाँ के, मुख्तलिफ इलाकों के पीर। फिर ये इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर फिर ये प्रोग्राम बनाते हैं कि जो सादा लोग हैं उनको बेवकूफ़ कैसे बनाना है, और इसमें ये कामयाब जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वजह ये है कि पाकिस्तान के जो हालात है वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पीरों ने जिस तरह इस कौम को गुमराह किया, उलमा ने तो जो बेड़ा गर्क किया हुआ है वो तो सबको नज़र आ रहा है, लेकिन जो बाकी कसर रह गई थी इन पीरों के ज़रिए जनाब कौम का जो है बेड़ा गर्क इसलिए कि शिरक में मुब्तला कर देगी कौम मुकम्मल तौर पर मुशरिक हो चुकी है। आप जाएं कभी किसी मज़ार पे धमाल पड़ रही है, डांस हो रही है, लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, बूढ़े नाच रहे हैं, और जो नाचने वाले हैं उनके हालात से पता चलता है वो कई कई महीनों से नहाए ही नहीं, जिस्म की सफाई नहीं की, दिमाग तो उनके सुन कर दिए गए और इस हालत में पहुंचा दिया गया कि वो गंदगी के ढेर बन गए। अब ये जो पीर होते हैं, आपने देखा वहाँ पे मुझे हैरानगी होती कई दफ़ा, साथ एक कव्वाली भी चलती है, ढोलकी चलती है और आगे पीछे लोग फिर इनको सलाम करते, कोई इनका हाथ चूम रहा है, कोई इनके पाँव पड़ रहा है, कोई इसी में खुश है कि उसने इनको हाथ लगा लिया। और इस तरह ये कौम जो है एक ऐसी दलदल में फंस चुकी है जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। ऐसे दिमागी तौर पे इन्होंने, इन पीरों ने इन लोगों को झगड़ा हुआ है कि वो जनाब हिलने नहीं देते और टायर्ड तरीके के साथ इनको अपने कंट्रोल में किया। ये जो पीर है इन्होंने लूट मार के तरीके अपनाए हुए हैं। मैंने देखा मुख्तलिफ वीडियो में, हाथ लगाया फिर वो मुट्ठी में पैसे दे गया और ये लूट मार के पैसे के साथ चलते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाते हैं, अच्छा खाना पीना, और इनकी नज़र में ये होता है कि हमारी दुआ के साथ जो मरीज आते हैं उनकी हालत बदल जाए, मगर उनकी तो नहीं बदलती लेकिन इनकी बदल जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब सब पैसे देंगे तो इनकी हालत बदलेगी और वो जो खाने मरीज नहीं खा सकते वो पीरों को खिलाए जाते हैं। इनकी सेहतें देखे सब की ये तस्वीर में कि ज़बरदस्त किस्म की सेहतें, खालस खाना, मिलावट वाला खाना नहीं ये खाते क्योंकि इनको अच्छा खाना दिया जाता है। ये पीर है, इनको यहाँ तक नहीं याशी के सिर्फ खाना दिया जाता है, ये जो सादा लोग होते हैं अपनी ख़वातीन भी पेश कर देते हैं। इनकी लड़कियाँ, ख़वातीन, किसी को औलाद की प्रॉब्लम है, ये पीर साहब जो हैं फिर उनको औलाद के लिए जो भी नुस्खा देते हैं वो आप सबके इल्म में है। फिर नरीना औलाद नहीं हो रही, लोगों के मसाइल ये सारा दिन हल करते हैं और पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, घरों के मसाइल ख़त्म नहीं होते। ये नहीं कि ये मसाइल ख़त्म करने, ये मसाइल पैदा करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर मसाइल ख़त्म हो जाएं तो इनको कौन पूछेगा फिर? तो ये अजीब व गरीब तरीके के वहाँ पे इश्तिहारात लगाते हैं पीर। इनकी ज़हन में है कि इनकी दुआ से लोगों के जो कई ऐसे भी पीर हैं इनके मैंने इश्तिहार देखे हैं कि जनाब फलां पीर साहब के पास चले जाएं तो अगर कोई औरत काबू में नहीं आ रही तो वो क्या उसकी माँ भी काबू में आ जाएगी। ऐसे ऐसे ज़बरदस्त इश्तिहार लगाते हैं और हमारे जो दुखी लोग होते हैं घरों के सताए हुए वो इनके दर पे जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ महफिलें चलती हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी के पीर है। किसी के डेरे पे चर्च चल रही है, किसी पे शराब चल रही है, किसी पे ज़िना चल रहा है, किसी पे जुआ चल रहा है, लेकिन ये जब बाहर निकलेंगे वेल ड्रेस होकर फर्स्ट क्लास तरीके के साथ, मगर जैसे कभी मीडिया वाले छापा मार लें तो कई दफ़ा पीर साहब पकड़े जाएँ, फिर ये धमकियाँ देते हैं कि हमारे फलां वज़ीरों तक हाथ जाते हैं, क्योंकि जो कुछ इनको पास आता है ये बंदर बांट होती है, आपस में बांट कर पुलिस वगैरह सब इनके साथ मिली होती है। इन्होंने अपने करिंदे छोड़े होते हैं, ऐसी औरतें छोड़ी होती है जो लोगों को मोहल्लों में जाके बताती हैं, ये जो काम करने वाली भी होती हैं, ये भी बेगम साहबा को बुलाती हैं कि फलां पीर साहब बड़े पहुँचे हुए हैं, फिर बेगम साहब भी वहाँ पे हाजिरी लगवाती हैं,
اور وہاں پہ پھر بیگم صاحب کی طبیعت صاف کی جاتی، زنا کے اڈے، اور آئے دن وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس پر میرا خیال ہے کہ اگر میں سارا دن یہ پروگرام کروں تو کام ہے، یہ یہاں تک کام نہیں ختم ہوتا۔ پھر اگر یہ پیر صاحب مر گئے ہیں تو ایک ابھی آپ دیکھیں گے شاید اس میں تصویر میں، پھر بچے جو ہیں وہ بھی تیار ہوتے ہیں، پھر ان میں سے جو عقل مند ہوتا بچہ وہ پھر گدی نشین ہو جاتا ہے۔ یہ آپ ملتان میں چلے جائیں، جنگ میں چلے جائیں، جتنے جاہل، یہ آپ سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ آپ کو اس طرح کے پیر ملیں گے۔ اس کی نسبت یورپ میں آپ کو اس طرح کا کوئی پیر نہیں ملے گا۔ اور یہ جو مشرکین ہیں ان کے ہاتھ یہ وہاں تک کہ نہیں، یورپ تک پھیلے ہوئے، یورپ میں بھی ان کو ماننے والے ہیں، یہاں سے بھی پیسے بھیجتے ہیں اور ان کی موجیں لگی ہوئی۔ آپ دیکھ لیں آئے دن وہاں سے جو لوگ بھی آتے ہیں یورپ میں، یہ فلاں پیر صاحب آئے ہیں، وہ شف ہی چکر لگائے تو دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، کہیں پہ بھی اس نے آنا ہو تو اشتہار تقسیم ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ کسی کی بھی حالت نہیں بدل سکتے، میں آپ کو اب یہ بتانے لگا۔ اور یہی مسلمانوں کی، یہ پاکستانیوں کی بدقسمتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ڈور آپ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ایک دیکھ رہا تھا پروگرام، دو علماء تھے، ایک مولانا نے کہا کہ جو بھی مانگنا اللہ سے مانگو، تو اس سے وہ مائک ہی چھین لیا، مولوی کہنے لگا ہماری دکان کا بیڑا گرک کرنے لگے، اگر یہ اللہ سے مانگنے کے قابل ہوتے تو یہاں کیوں بیٹھتے، اس قابل ہم نے ان کو چھوڑا ہی نہیں، یہ یہاں پہ بیٹھنے کے قابل ہے جہاں پہ پہنچ چکے، اور وہاں پہ لڑائی ہو جاتی، دکان ہے، بزنس، آپ دیکھ رہے یہاں بھی کوئی کاروبار نزدیک دوسرا کھلنے لگے تو پریشانی بن جاتی ہے۔ خیر، یہ جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی وہ ہے سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک۔ عوام اس قابل نہیں ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی۔ آپ دیکھیں یہ ٹک ٹاک پہ مختلف طریقوں کے ساتھ یہ اپنی مشہوری کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور لوگوں کو گھیر کے لاتے ہیں، پھر گھیر کے ان کو جس طرح استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے۔ وہاں پہ ایسے ایسے لوگ دمال ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ چیز نہیں آتی کہ دنیا کہاں پہ پہنچ گئی، اور ہم یہاں پہ مزاروں پہ، مندروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک دوسرے کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مسائل حل کیا کرنے، انہوں نے اپنے مسئلے حل کرتے، اور پھر ان کے آپس میں کانٹیکٹ، پھر آپس میں بات چیت ہوتی ہے، پھر بتاتے ہیں کہ کس طرح چونا لگایا کس کو، کس طرح فلانی لڑکی کو، فلانی عورت کو میں نے قابو میں کیا، کس طرح فلاں کی بیوی کو قابو کیا، فلاں منسٹر کی بیوی میرے قابو میں آ گئی، فلاں وزیر کی بیوی میرے قابو میں آ گئی، فلاں جج کی بیوی میرے قابو میں آ گئی، اس طرح یہ پولیس آفیسر کی بیوی میرے قابو میں ہے، فکر کی ضرورت نہیں، آپ بے فکر ہو کے دھندا کریں۔ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان میں، اور وہاں پہ اب آپ دیکھ لیں جس جہالت سے ہم گزر رہے ہیں، وہاں پہ تعلیم کا نام و نشان نہیں، اور جو مرضی آپ لگا دیں، جس کی مرضی تصویر اس میں لگوا دے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ظاہر ہے جو بچے پڑھیں گے وہی سیکھیں گے۔ یہ اس ملک کا جو سب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بدقسمتی کہہ سکتے اس ملک کی، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے، اس قوم کی بدقسمتی کہہ سکتے کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائے، قبروں سے مٹی اٹھا کے لے کے جانے، قبروں پہ سجدے کرنے، ایسی ایسی ویڈیوز بھی میں دیکھی کہ یہ ان کے پاؤں میں گر رہے ہیں لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں، اور یہ سب کچھ اکیلے ان کا کام نہیں، علماء نے بھی ان کا ساتھ دیا، انہوں نے بھی حق اور سچ کی بات عوام تک نہیں پہنچائی، اور انہوں نے بھی رکھا کہ جہاں ہماری دکان چلتی ہم چلائیں گے، جو آپ سے بچ گیا وہ ادھر قابو آ جائے گا، جو دونوں سے بچ گیا وہ کسی اور کے قابو آئے۔ جس طرح عوام کو لوٹ مار کر کے آپ دیکھیں، ان کے جب حالات دیکھے، ان کا رہن سہن، ان کی گاڑیاں دیکھے، ان کے آگے پیچھے لوگ دیکھے، اور وہ بڑا سمجھتے ہیں کہ تبرک ہے ان کے لیے کہ ان کی گاڑی کے ساتھ بھاگ رہی۔ جہالت کا یہ معیار ہے۔ اس کی نسبت آپ دیکھیں یورپ ہے، یہ بڑے بڑے ان کے لوگ بھی ہیں، یہ کرسچن جو ہے ان کے بھی لوگ ہیں، کبھی میں نے نہیں دیکھا کوئی ہاتھ چومتا ہو۔ ہماری جہالت، ہماری ذہنی طاقت جو ہے
اسی پہ لگا دی گئی، ایسی ایسی دکانیں سجا دی گئی ہے، لوٹ مار کے مختلف طریقے نکالے گئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ بیوقوف بنتی جا رہی ہے۔ اور خدا کے بندو، ان سے بچو، خدا سے مانگو جو مانگنا ہے، وہی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ لوگ آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کی مدد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے، وہ اشتہار لگاتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب تو آپ کے قدموں میں آتا نہیں، پر آپ ان کے قدموں میں چلے جاتے ہیں۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں کے ساتھ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور پھر آپ بنتے جاتے ہیں۔ کسی کو کوئی لالچ دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی لالچ دیا جاتا ہے، اور اسی میں آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے، یورپ یہاں پہ یونیورسٹیاں، کالج، ہر چیز، اور ہمارے وہاں پہ یہ دربار کھلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے جو آپ کو پڑھنے نہیں دیتے، اپنے بچے ان کے دیکھے تو وہ کہاں کہاں پڑھاتے ہیں، یورپ میں پڑھتے ہیں ان کے بچے، امریکہ، کینیڈا پڑھتے ہیں۔ آپ کے بچے محلے کے اسکول میں نہیں جانے دیتے کہ ان کو کہیں عقل موت نہ آئے۔ کہیں پہ بڈیروں کا قبضہ ہے، کہیں پہ پیروں کا قبضہ ہے، کہیں پہ مولویوں کا قبضہ ہے، سیاستدانوں کا قبضہ ہے، اور یہ ملک اسی طرح چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ معاف ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، اور اس کی سزا آپ کو روزانہ ملتی ہے۔ آپ روزانہ سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، آپ کو جوتے پڑتے، ہر چیز پڑتی، مگر عادی ہو چکے۔ خدا کا خوف کرے اور وہی راستہ اختیار کرے جو اسلام کا راستہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور یہاں پہ نہ کسی تحریک لبیک والے کو غیرت آئے گی، نہ کسی عاشق رسول کی غیرت جاگے گی، کسی کی نہیں جاگے۔ کل میں دیکھ رہا تھا، میرے پاس ویڈیو بھی ہے، پوری رات وہ مولوی جو ہے لڑکے کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، ساری رات۔ صبح وہ لڑکا بولنے کے قابل نہیں، اور پھر اس کو جب ہوش آیا تو پھر اس نے بتایا کہ یہ مولوی صاحب مسجد میں ساری رات میرے ساتھ زیادتی کرتے، فیس بک پہ بھی ویڈیو چل رہی۔ یہ ان پیروں کا، مولویوں کا یہ حال ہے، اور پھر آگے جو نئی نسل ان کی، وہ آپ کی نئی نسل کو برباد کر رہی ہے۔ نسل در نسل آپ لوگ جو ہے برباد ہو چکے، بیڑا گرک ہو چکا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے